سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے بھی تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جس پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے کو دے دیتا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا، اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے پر غور تک کر سکیں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی اس آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز تک نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گٹھے کے لیے کسی کے بھی پیچھے جا سکتے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیحہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال کے بعد ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے، شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا لے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی۔ ایک لمحہ بعد وہ وہاں رکے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی، کتنی دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ تک نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔
ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کر کیا رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سرکردہ ہوں اور کیوں؟ میں اس سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب صبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند تھیں۔ بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی، اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا۔ ارے امامہ، تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا؟ آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر صبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ صبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب صبیحہ اپنا لیکچر ختم کر کے باہر نکلیں تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ صبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ صبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس نے صبیحہ سے کہا، آپ کو پتہ ہے میں کس مذہب سے ہوں؟ ہاں میں جانتی ہوں، جویریہ نے مجھے بتایا تھا، صبیحہ نے پرسکون انداز میں کہا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس حد تک فرسٹریشن میں ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں دنیا چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں۔ اس نے کچھ دیر کے بعد صبیحہ سے کہنا شروع کیا۔ امامہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، پھر خاموشی۔ مگر میں اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتی، میں تباہ ہو جاؤں گی، میرے ماں باپ مجھے مار ڈالیں گے، میرا کیریئر، میرے خواب سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے تو سرے سے عبادت کرنا تک چھوڑ دی ہے، مگر پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ میری صورتحال کو سمجھیں، مجھے لگ رہا ہے سب کچھ غلط ہے اور صحیح کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ امامہ تم اسلام قبول کر لو۔ صبیحہ نے اس کی بات کے جواب میں صرف ایک جملہ کہا۔ یہ میں نہیں کر سکتی، میں آپ کو بتا تو رہی ہوں میں کتنے مسائل کا شکار ہو جاؤں گی۔ تو پھر میرے پاس کس لیے آئی ہو؟ صبیحہ اسی پرسکون انداز میں بولی۔ وہ اس کا منہ دیکھنے لگی، پھر اس نے بے بسی سے کہا، پتہ نہیں میں آپ کے پاس کس لیے آئی ہوں۔ تم صرف یہی ایک جملہ سننے آئی ہو جو میں نے تم سے کہا ہے۔ میں تمہیں کوئی دلیل نہیں دوں گی کیونکہ تمہیں کسی سوال کے جواب کی تلاش نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب تمہارے اندر موجود ہے، تم سب جانتی ہو، بس تمہیں اقرار کرنا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے ہیں، میں جیسے خلا میں سفر کر رہی ہوں، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ صبیحہ نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بسم اللہ پڑھ رہی تھی۔ امامہ گیلی آنکھوں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا صبیحہ، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ صبیحہ کے لب آہستہ آہستہ ہلنے لگے۔ امامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور روتے ہوئے صبیحہ کے پیچھے کلمے کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ محمد الرسول اللہ۔ امامہ نے اگلے الفاظ دہرائے۔ اس کی آواز بھررا گئی۔ امامہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ اسے کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد اس نے جب سر اٹھایا تو صبیحہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ امامہ گیلے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ رابعہ اور جویریہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی اور امامہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ فرش کو رگڑتے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ ہمیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ جویریہ نے ایک طویل وقفے کے بعد اس خاموشی کو توڑا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پرسکون انداز میں کہا، اس سے کیا ہوتا؟ کم از کم ہم تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار تو نہ ہوتے اور تمہاری مدد کر سکتے تھے ہم دونوں۔ امامہ سر جھٹکتے ہوئے عجیب سے انداز میں مسکرائی۔
اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بہت خوشی ہے امامہ کہ تم نے ایک صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے، دیر سے صحیح مگر تم غلط راستے سے ہٹ گئی ہو۔ جویریہ نے اس کے پاس بیٹھے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت تمہارے لیے اپنے دل میں کیا محسوس کر رہی ہوں۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تمہیں اگر ہم دونوں کی طرف سے کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو ہچکچانا مت، تمہاری مدد کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تم لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے، امامہ نے کہا۔ میری وجہ سے اگر تم نے اپنے مذہب کی اصلیت جانچ کر اسے چھوڑ دیا تو، جویریہ کہہ رہی تھی۔ امامہ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تمہاری وجہ سے، اس نے جویریہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچا۔ اس کا ذہن اسے کہیں اور لے جا رہا تھا۔ دھند میں اب ایک چہرہ ابھر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا، زیر آب ابھرنے والے کسی نقش کی طرح۔ چہرہ اب واضح ہو گیا تھا۔ امامہ مسکرائی۔ وہ اس چہرے کو پہچان سکتی تھی۔ اس نے اس چہرے کے ہونٹوں کو ہلتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ آواز سن سکتی تھی۔ وہ آواز سن رہی تھی، قطرہ مانگے جو تو اسے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے۔ نعت کی آواز امامہ کے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم لوگ کسی کو کچھ نہ بتاؤ، زینب کو بھی نہیں۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے جویریہ اور رابعہ سے کہا۔ ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر امامہ کے کانوں میں وہ خوبصورت آواز گونجنے لگی اور وہ اس نعت کے سرور میں ڈوب گئی۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ یہ جلال انصر کی آواز تھی۔ امامہ کو میڈیکل کالج میں چند روز ہوئے تھے جب ایک ویکینڈ پر اسلام آباد آنے کے بعد اس نے رات کو زینب کے گھر لاہور فون کیا۔ بیٹا میں زینب کو بلاتی ہوں، تم ہولڈ رکھو۔ زینب کی امی فون رکھ کر چلی گئیں۔ وہ ریسیور کان سے لگا انتظار کرنے لگی۔ مردانہ آواز میں فون پر سرائی دینے جانے والی وہ نعت امامہ نے پہلے بھی سنی تھی، مگر اس وقت جو کوئی بھی اسے پڑھ رہا تھا وہ کمال جذب سے اسے پڑھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کسی مرد کی آواز اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے، اس قدر خوبصورت کہ پوری دنیا اس آواز کی قید میں لگے۔ امامہ نے اپنا سانس روک لیا، یا شاید وہ سانس لینا بھول گئی۔ انسان کی زندگی میں کچھ ساعتیں سعد ہوتی ہیں، شب قدر کی رات میں آنے والی اس ساعت کی طرح جسے بہت سے لوگ گزر جانے دیتے ہیں۔ صرف چند اس ساعت کے انتظار میں ہاتھ اٹھائے اور جھولی پھیلائے بیٹھے ہوتے ہیں، اس ساعت کے انتظار میں جو چلتے پانی کو روک دے اور رکے ہوئے پانی کو رواں کر دے، جو دل سے نکلنے والی دعا کو لبوں تک آنے سے پہلے مقدر بنا دے۔ امامہ ہاشم کی زندگی میں وہ ساعت شب قدر کی کسی رات کو نہیں آئی تھی، نہ اس نے اس ساعت کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، نہ جھولی پھیلائی تھی۔ پھر بھی اس نے زمین و آسمان کی گردش کو کچھ دیر کے لیے تھمتے دیکھا تھا، پوری کائنات کو ایک گنبد بے در میں بدلتے دیکھا تھا جس کے اندر بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ وہ اندھیرے سے بھی روزانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا۔ آواز بہت صاف اور واضح تھی۔ امامہ بت کی طرح ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو امامہ، دوسری طرف زینب کی آواز گونجی اور وہ آواز میں گم ہو گئی۔ چند لمحوں کے لیے زمین کی رکی ہوئی گردش دوبارہ بحال ہو گئی۔ ہیلو امامہ، آواز سن رہی ہو نا میری؟ وہ ایک جھٹکے سے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ہاں میں سن رہی ہوں۔ میں نے سوچا لائن کٹ گئی، دوسری طرف سے زینب نے کچھ مطمئن ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ اگلے چند منٹ اس سے بات کرتی رہی مگر اس کا دل و دماغ کہیں اور تھا۔ جلال الدین انصر زینب کا بڑا بھائی تھا اور امامہ غائبانہ طور پر اس سے واقف تھی۔ زینب اس کی کلاس فیلو تھی اور اس سے امامہ کا تعارف وہیں میڈیکل کالج میں ہی ہوا تھا۔ چند ماہ میں ہی یہ تعارف اچھی خاصی دوستی میں بدل گیا۔ اس تعارف میں اسے یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ 4 بھائی بہن ہیں۔ جلال سب سے بڑا تھا اور ہاؤس جاب کر رہا تھا۔ زینب کے والد وابڈا میں انجینئر تھے اور ان کا گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اسلام آباد سے واپسی پر اس نے زینب سے نعت پڑھنے والے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔
زینب، اس رات میں نے تمہیں فون کیا تھا تو کوئی نعت پڑھ رہا تھا، وہ کون تھا؟ اس نے اپنے لہجے کو حتم الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جلال بھائی تھے، ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے وہ نعت یاد کر رہے تھے۔ فون کوریڈور میں ہے تو ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آواز تم تک پہنچ گئی، زینب نے تفصیل سے بتایا۔ بہت اچھی آواز ہے ان کی۔ ہاں، آواز تو بہت اچھی ہے، ان کی قرات تو نعت سے بھی زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ بہت سے مقابلوں میں انعام بھی لے چکے ہیں، ابھی بھی کالج میں ایک مقابلہ ہونے والا ہے، تم اس میں انہیں سننا۔ زینب تب یہ نہیں جانتی تھی کہ امامہ کس مذہب سے تھی۔ وہ جس طرح پردے کا خیال رکھتی تھی، زینب کا خیال تھا کہ وہ کسی مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ خود زینب بھی خاصے مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چادر اوڑھا کرتی تھی۔ 2-3 دن بعد امامہ جلال انصر کی نعت سننے کے لیے اپنی فرینڈز کو بتائے بغیر کلاسز بنک کر کے نعتوں کے اس مقابلے میں چلی گئی تھی۔ جلال انصر کو اس دن پہلی بار اس نے دیکھا تھا۔ کمپیئر نے جلال انصر کا نام پکارا اور امامہ نے تیز ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ زینب سے مشابہت رکھنے والے عام سی شکل و صورت اور داڑھی والے ایک 24-25 سالہ لڑکے کو اسٹیج پر چڑھتے دیکھا۔ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھنے سے لے کر روسٹرم کے پیچھے آ کر کھڑے ہونے تک امامہ نے ایک بار بھی اپنی نظر جلال انصر کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس نے اسے سینے پر ہاتھ باندھتے اور آنکھیں بند کرتے دیکھا۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ امامہ کو اپنے پورے وجود میں ایک لہر سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہال میں مکمل خاموشی تھی اور صرف اس کی خوبصورت آواز گونج رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح بیٹھی اسے سنتی رہی۔ اس نے کب نعت ختم کی، کب وہ اسٹیج سے اتر کر واپس ہوا، مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا، اس سب کے بعد کس کس نے نعت پڑھی، کس وقت سارے اسٹوڈنٹ وہاں سے گئے اور کس وقت ہال خالی ہوا، امامہ کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ بہت دیر بعد اسے یکدم ہوش آیا تھا۔ اس وقت اپنے ارد گرد دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ وہ ہال میں اکیلی بیٹھی ہے۔ میں نے کل تمہارے بھائی کو نعت پڑھتے سنا، امامہ نے اگلے دن زینب کو بتایا۔ اچھا، انہیں پہلا انعام ملا ہے؟ زینب نے اس کی بات پر مسکرا کر اسے دیکھا۔ بہت خوبصورت نعت پڑھی تھی انہوں نے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امامہ نے پھر اس موضوع پر بات کی۔ ہاں، وہ بچپن سے نعتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اتنے قرات اور نعت کے مقابلے جیت چکے ہیں کہ اب تو انہیں خود بھی اس کی تعداد یاد نہیں ہوگی، زینب نے تفاخر سے کہا۔ ان کی آواز بہت خوبصورت ہے، امامہ نے پھر کہا۔ ہاں، خوبصورت تو ہے، مگر ساری بات اس محبت اور عقیدت کی ہے جس کے ساتھ وہ نعت پڑھتے ہیں۔ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اتنی محبت کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ قرات اور نعت کے علاوہ انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اسکول اور کالج میں انہیں بہت مجبور کیا جاتا رہا، مگر ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ میں جس زبان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھتا ہوں، اس زبان میں کسی اور شخص کا قصیدہ نہیں پڑھ سکتا۔ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر جیسی بھائی کرتے ہیں ویسی محبت تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ پچھلے 10 سالوں سے میں ایک بار بھی انہوں نے نماز قضا نہیں کی، ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ تم تو نعت کی تعریف کر رہی ہو، اگر ان سے تلاوت سن لو تو اف، وہ بڑے فخر سے بتا رہی تھی۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے زینب سے اس کے بعد کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے لیے تیار ہونے کی بجائے اپنے بستر میں گھسی رہی۔ جویریہ نے خاصی دیر بعد بھی اسے بستر سے برآمد نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ امامہ، کالج نہیں جانا کیا؟ دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، آج مجھے کالج نہیں جانا، امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں؟ جویریہ کچھ حیران ہوئی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امامہ نے کہا۔ آنکھیں تو بہت سرخ ہو رہی ہیں تمہاری، رات کو سوئی نہیں تم؟ نہیں یار، نیند نہیں آئی، اور پلیز اب مجھے سونے دو، امامہ نے اس کے کسی اور سوال سے بچنے کے لیے کہا۔ جویریہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد اپنا بیگ اور فولڈر اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد امامہ نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی اور اس کی وجہ جلال انصر کی آواز تھی۔ وہ اپنے ذہن کو اس آواز کے علاوہ اور کہیں بھی فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جلال انصر، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ آخر اس کی آواز کیوں مجھے اس قدر اچھی لگ رہی ہے؟ میں اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی۔ اس نے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بستر سے نکلتے ہوئے سوچا۔
وہ اپنے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے بھائی کی آواز میں ساری تاثیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وجہ سے ہے۔ اس کے کانوں میں زینب کی آواز گونجی، آواز میں تاثیر اور عشق۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا، سوز، گداز، لوچ، مٹھاس، آخر کیا تھا اس آواز میں؟ وہ اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دنیا عشق اللہ سے شروع ہوتی ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اسے ایک اور جملہ یاد آیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے حیرانی سے سوچا، عشق رسول یا عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یکدم اسے اپنے گرد ایک عجیب سا سناٹا اترتا محسوس ہوا۔ اس نے اس سناٹے اور تاریکی کو کھوجنا شروع کیا، اپنے اندر سیڑھی در سیڑھی اترنا شروع کیا۔ اسے کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئی۔ آخر وہ کیا چیز ہوتی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر درود لے آتی ہے؟ عقیدت، عشق، محبت، ان میں سے کیا؟ مجھے کچھ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ میرے ہونٹوں پہ درود کیوں نہیں آتا؟ میری آواز میں تاثیر؟ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی۔ اس نے زیر لب پڑھا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ اسے اپنی آواز بھرائی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاید ابھی جاگی ہوں، اس لیے آواز ایسی ہے۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے سوچا۔ اس نے ایک بار پھر پڑھنا شروع کیا۔ وہ ایک بار پھر رک گئی، اس بار اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اس نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے اس نے لرزتی ہوئی آواز اور کانپتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ پہلا مصرع پڑھا، پھر دوسرا مصرع پڑھنا شروع کیا اور رک گئی۔ کھڑکی سے باہر خلا میں گھورتے ہوئے وہ ایک بار پھر جلال انصر کی آواز اپنے کانوں میں اترتی محسوس کر رہی تھی، بلند، صاف، واضح اور اذان کی طرح دل میں اتر جانے والی مقدس آواز۔ اسے اپنے گالوں پر نمی محسوس ہوئی۔ یکدم وہ اپنے ہوش و آواز میں آئی اور پتہ چلا کہ وہ رو رہی تھی۔ کچھ دیر جیسے بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں دونوں آنکھوں پر رکھے دم بخود کھڑی رہی۔ اس نے اپنے آپ کو بے بسی کی انتہا پر پایا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ گھٹنوں کے بل وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ امامہ ہاشم کی بھی اپنی زندگی اسی مرحلے پر آن پہنچی تھی۔ وہ فیصلہ وہ پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں کر پا رہی تھی، وہ فیصلہ ایک آواز نے چند دنوں میں کروا دیا تھا۔ یہ جانے، یہ کھوجے، یہ پرکھے بغیر کہ آخر لوگ کیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں، آخر کیوں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جاتی ہے۔ اس نے اتنے سال اپنے نبی کے قصیدے سنے تھے، اس پر کبھی رقت طاری نہیں ہوئی تھی، کبھی اس کا وجود موم بن کر نہیں پگھلا تھا، کبھی اسے کسی پر رشک نہیں آیا تھا، مگر ہر بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پڑھتے، دیکھتے اور سنتے ہوئے وہ عجیب سی کیفیات کا شکار ہوتی تھی۔ ہر بار، ہر دفعہ اس کا دل اس نام کی طرف کھنچتا چلا جاتا تھا اور سبیحہ کے پاس نہ جانے کہ اس کے سارے ارادے بھاپ بن کر اڑ گئے تھے۔ جلال انصر کی آواز تاریکی میں نظر آنے والے جگنو کی طرح تھی جس کے تعاقب میں وہ بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی۔ امامہ کے لیے وہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا۔ وہ پہلے کی طرح باقاعدگی سے سبیحہ کے پاس جانے لگی۔ ان اجتماعات میں شرکت نے اسے اگر ایک طرف اپنے فیصلے پر استقامت بخشی تھی تو دوسری طرف اس باقی ماندہ شبہات کو بھی دور کر دیا۔ مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ امامہ کے لیے کوئی چھوٹا یا معمولی فیصلہ نہیں تھا۔ اس ایک فیصلے نے اس کی زندگی کے ہر معاملے کو متاثر کیا تھا۔ وہ اب ازجد سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ غیر مسلم تھا۔ اسے جلد یا بدیر اپنے گھر والوں سے علیحدگی بھی اختیار کرنی تھی کیونکہ وہ اب ایسے کسی ماحول میں رہنا نہیں چاہتی تھی جہاں اسلام، شاعر اور عقائد میں اتنے دھڑلے سے تفریحات کی جاتی تھیں۔ وہ اس پیسے کے بارے میں بھی شکوک کا شکار ہونے لگی تھی جو اسے اپنی تعلیم اور دوسرے اخراجات کے لیے ہاشم مبین کی طرف سے ملتے تھے۔
چند سال پہلے تک پریوں کی کہانی نظر آنے والی زندگی یکدم ایک ڈراؤنے خواب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور زندگی کے اس مشکل راستے کا انتخاب اس نے خود کیا تھا۔ اسے بعض دفعہ حیرت ہوتی تھی کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا۔ اس نے اللہ سے استقامت ہی تو مانگی تھی اور اسے استقامت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ ابھی اتنی کم عمر تھی کہ خدشات اور اندیشوں سے مکمل پیچھا چھڑا لینا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ امامہ فی الحال اپنے والدین کو مذہب کی تبدیلی کے بارے میں نہ بتاؤ، اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ۔ اس وقت نہ صرف تم آسانی سے اجزت سے شادی سے انکار کر سکتی ہو، بلکہ انہیں اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بھی بتا سکتی ہو۔ صبیحہ نے ایک بار اس کے خدشات سننے کے بعد اسے مشورہ دیا۔ میں اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کرنا نہیں چاہتی جو میرے بابا مجھے دیتے ہیں۔ اب جبکہ میں جانتی ہوں کہ میرے والد ایک جھوٹے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ جائز تو نہیں ہے کہ میں ایسے شخص سے اپنے اخراجات کے لیے رقم لوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، مگر تمہارے پاس فی الحال کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بہتر ہے تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، اس کے بعد تمہیں اپنے والد سے بھی کچھ نہیں لینا پڑے گا۔ صبیحہ نے اسے سمجھایا۔ صبیحہ اگر اسے یہ راہ نہ دکھاتی تب بھی امامہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے جب سالار سینما سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی پاپ کارن کا پیکٹ تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا پاپ کارن کھاتے ہوئے سڑک پر چل رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ تک سڑکیں ناپتے رہنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑے بنگلے کی گھنٹی بجائی تھی۔ صاحب کھانا لگاؤں؟ لاؤنج میں داخل ہونے پر ملازم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ دودھ؟ نہیں۔ وہ رکے بغیر وہاں سے گزرتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے کی لائٹ آن کر کے وہ کچھ دیر بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ شیونگ کٹ نکال کر اس کے اندر سے ایک ریزر بلیڈ نکال لیا اور اسے لے کر بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا لیمپ جلا لیا اور بیڈ روم کی ٹیوب لائٹ بند کر دی۔ ریزر بلیڈ کے اوپر موجود ریپر کو اتار کر وہ کچھ دیر لیمپ کی روشنی میں اس کی تیز دھار کو دیکھتا رہا، پھر اس نے بلیڈ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کی رگ کو ایک جھٹکے سے کاٹ دیا۔ اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور پھر اس نے ہونٹ بیچ لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی کلائی بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی اور خون کی دھار اب سیدھا کارپیٹ پر گر کر اس میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے کسی گہری کھائی میں جا رہا تھا۔ پھر اس نے کچھ دھماکے سنے۔ تاریکی میں جاتا ہوا ذہن ایک بار پھر چھماکے کے ساتھ روشنی میں آ گیا۔ شور اب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر شور کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھول دیں، مگر وہ کسی چیز کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ امامہ سو رہی تھی جب ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی اس کا دروازہ بجا رہا تھا۔ امامہ، امامہ! وسیم دروازہ بجاتے ہوئے بلند آواز میں اس کا نام پکار رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ دروازہ کھولتے ہی اس نے کچھ حواس باختگی کے عالم میں وسیم سے پوچھا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ہے تمہارے پاس؟ وسیم نے اسے دیکھتے ہی فوراً پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ وہ مزید پریشان ہوئی۔ بس اسے لے کر میرے ساتھ آ جاؤ، وسیم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ اس کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ چوچو نے پھر خودکشی کی کوشش کی ہے، اپنی کلائی کاٹ لی ہے اس نے۔ ملازم آیا ہوا ہے نیچے اس کا، تم میرے ساتھ چلو۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ تمہارے اس دوست کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، جس طرح کی یہ حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔ امامہ نے ناگواری سے اپنے بیڈ پر پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بھاگ آیا ہوں، ابھی وہ ہوش میں تھا۔ اس نے مڑ کر امامہ کو بتایا۔ وہ دونوں اب آگے پیچھے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتے، امامہ نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر کہا۔ وہ بھی لے جاؤں گا، پہلے تم اس کی کلائی وغیرہ تو باندھو، خون تو بند کرو۔ وسیم، میں اسے کوئی بہت اچھی قسم کی فرسٹ ایڈ نہیں دے سکتی۔ پتہ نہیں اس نے کس چیز سے کلائی کاٹی ہے اور زخم کتنا گہرا ہے۔ اس کے اپنے گھر والے کہاں ہیں؟ بات کرتے کرتے امامہ کو خیال آیا۔ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف ملازم ہے۔ وہ تو کوئی فون کال آئی تھی جس پر ملازم اسے بلانے کے لیے گیا، اور جب اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو وہ پریشان ہو کر دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر اس نے دروازہ توڑ دیا۔
وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اب اپنے گھر سے باہر نکل آئے۔ تمہارا یہ دوست جو ہے نا، امامہ نے کچھ ناراضگی کے عالم میں وسیم کے ساتھ چلتے ہوئے سالار کے بارے میں کچھ کہنا چاہا، مگر وسیم نے غصے میں پلٹ کر اس کو جھڑک دیا۔ فار گاڈ سیکس، اپنی لعنت ملامت بند نہیں کر سکتی تم؟ اس کی حالت سیریس ہے اور تم اس کی برائیوں میں مصروف ہو۔ ایسی حرکتیں کرنے والوں کے لیے میرے پاس کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ وہ دونوں اب سالار کے لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد وسیم ایک موڑ مڑا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ امامہ اس کے پیچھے ہی تھی، مگر پھر جیسے کرنٹ کھا کر رک گئی۔ کمرے کے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے قدادم کھڑکیوں پر کچھ ماڈلز اور ایکٹریسز کی بڑی بڑی عریاں تصویریں اس طرح لگائی گئی تھیں، ایک لمحے کے لیے امامہ کو یوں لگا جیسے وہ تمام لڑکیاں حقیقی طور پر اس کمرے میں موجود ہیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ایک طرف بیڈ پر پڑے ہوئے زخمی کے بارے میں اس کی رائے کچھ اور خراب ہو گئی۔ وہ تصویریں اس کے کردار کی پستی کا ایک اور ثبوت تھیں، اور کمرے میں 3-4 لوگوں کی موجودگی میں اس کے لیے وہ تصویریں خاصی خفت اور شرمندگی کا باعث بن رہی تھیں۔ ان تصویروں سے نظریں چراتے ہوئے وہ تیز رفتاری کے ساتھ ڈبل بیڈ کی طرف آ گئی، جہاں سالار سکندر لیٹا ہوا تھا۔ وسیم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا فرسٹ ایڈ باکس کھول رہا تھا، جبکہ امامہ کا بڑا بھائی سالار کی اس کلائی کو بیڈ شیٹ کے ایک لٹکے ہوئے کونے کے ساتھ دبا کر خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ خود سالار نشے میں ڈوبے ہوئے کسی انسان کی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ وسیم اور وہاں ملازموں کو کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ امامہ کے آگے بڑھتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اس کرسی کو چھوڑ دیا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے زخم کو دیکھو، میں نے چادر سے خون روکنے کی کوشش کی ہے، مگر میں کامیاب نہیں ہوا، انہوں نے اس کی کلائی امامہ کو تھماتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی کلائی کے گرد لپیٹا ہوا کونر ہٹایا۔ زخم بہت گہرا اور لمبا تھا، ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ سالار نے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر امامہ مضبوطی سے کلائی کے کچھ نیچے سے اس کا بازو پکڑے رہی۔ وسیم، بس بینڈیج لگا دو، یہ زخم بہت گہرا ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ بینڈیج کرنے سے خون رک جائے گا، پھر تم لوگ اسے ہاسپٹل لے جاؤ۔ اس نے ایک نظر نیچے کارپیٹ پر جذب ہوتے خون پر ڈالی۔ وسیم تیزی سے فرسٹ ایڈ باکس میں سے بینڈیج نکالنے لگا۔ سالار نے بیڈ پر لیٹے لیٹے اپنے سر کو جھٹکا دیا اور آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب دھندلاہٹ سی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے بیڈ سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی اس لڑکی اور اس کے ہاتھ میں موجود اپنے بازو کو دیکھا۔ کچھ مشتعل ہو کر اس نے ایک اور جھٹکے کے ساتھ اپنا بازو اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ ہاتھ آزاد نہیں ہوا، مگر درد کی ایک تیز لہر نے بے اختیار اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ اسے چند لمحوں کے لیے یہی محسوس ہوا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کچھ مشتعل ہو کر لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ یہ میرا کمرہ ہے، تم لوگوں کی اندر آنے کی جرات کیسے ہوئی؟ تم وسیم، تم دفع ہو جاؤ۔ گیٹ لاسٹ، جسٹ گیٹ لاسٹ، بلڈی باسٹرڈ، سالار نے بلند آواز میں مگر لڑکھڑاتی زبان سے کہا۔ امامہ نے اس کے منہ سے نکلنے والی گالی کو سنا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھی رہی۔ اس نے وسیم سے کاٹن لے کر کراہتے ہوئے سالار کی کلائی کے زخم پر رکھ دیا، جو ہاتھ کو کھینچنے اور ہلانے سے باز نہیں آ رہا تھا، اور وسیم کے ہاتھ سے لے کر لپیٹنا شروع کر دیا۔ سالار نے دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنی کلائی کے گرد کسی چیز کی نرمی کو محسوس کیا۔ کچھ بے بسی اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں سالار نے اپنے بائیں ہاتھ کے زور سے اپنے دائیں ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس کا آگے بڑھنے والا ہاتھ لڑکی کے سر سے ٹکرایا تھا۔ اس کے سر سے نہ صرف دوپٹہ اترا تھا بلکہ اس کے بال بھی کھل گئے تھے۔ امامہ نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا، جو ایک بار پھر اپنا بایاں ہاتھ آگے لا رہا تھا۔ امامہ نے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑے رکھا، جبکہ دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی بینڈیج چھوڑ کر اپنی پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے دائیں گال پر مارا۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ ایک لمحے کے لیے سالار کی آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ کھلے منہ اور آنکھوں کے ساتھ دم بخود اس نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو سرخ چہرے کے ساتھ بلند آواز میں اس سے کہہ رہی تھی،
اب اگر تم ہلے تو میں تمہارا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گی، سنا تم نے؟ سالار نے اس لڑکی کے عقب میں وسیم کو کچھ کہتے سنا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب رہا تھا، مگر اس نے پھر ایک آواز سنی، نسوانی آواز، اس کا بلڈ پریشر چیک کرو۔ سالار کو بے اختیار چند لمحے پہلے اپنے گال پر پڑنے والا تھپڑ یاد آیا۔ وہ چاہنے کے باوجود آنکھیں نہیں کھول سکا۔ وہی نسوانی آواز ایک بار پھر گونجی تھی، مگر اس بار وہ اس آواز کو کوئی مفہوم نہیں پہنا سکا۔ اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک پرائیویٹ کلینک میں موجود تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ کمرے میں اس وقت ایک نرس موجود تھی جو اس کے پاس کھڑے ڈرپ کو صحیح کرنے میں مصروف تھی۔ سالار نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر اس کا ذہن ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ دوسری بار اسے کب ہوش آیا اسے اندازہ نہیں ہوا، مگر دوسری بار آنکھیں کھولنے پر اس نے اس کمرے میں کچھ شناسا چہرے دیکھے تھے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر ممی اس کی طرف بڑھ آئی تھیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہو تم؟ انہوں نے اس پر جھکتے ہوئے بے تابی سے کہا۔ جسٹ فائن، سالار نے دور کھڑے سکندر عثمان کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ممی کچھ کہتی، کمرے میں موجود ایک ڈاکٹر آگے آ گیا تھا۔ وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کے بعد ایک بار پھر اسے ڈرپ لگائی۔ سالار نے کچھ بیزاری کے ساتھ یہ کارروائی دیکھی۔ ڈرپ لگانے کے بعد وہ سکندر عثمان اور اس کی بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ سالار اس گفتگو کے دوران چھت کو گھورتا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ سکندر عثمان اور ان کی بیگم اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ان کی تمام کوششوں اور احتیاط کے باوجود یہ سالار سکندر کی خودکشی کی چوتھی کوشش تھی، اور اس بار وہ واقعی مرتے مرتے بچا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اگر چند منٹوں کی تاخیر ہو جاتی تو وہ اسے نہیں بچا سکتے تھے۔ سکندر اور ان کی بیوی کو ملازم نے رات کے 2 بجے سالار کی خودکشی کی اس کوشش کے بارے میں بتایا تھا، اور وہ دونوں میاں بیوی پوری رات سو نہیں سکے تھے۔ سکندر عثمان نے صبح فلائٹ ملنے تک تقریباً 150 سگریٹ پھونک ڈالے تھے، مگر اس کے باوجود ان کی بے چینی اور اضطراب میں کمی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ آخر اس پر ہماری نصیحتوں اور ہمارے سمجھانے کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ سکندر عثمان نے دوران سفر کہا۔ میرا تو دماغ پھٹنے لگا ہے جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کیا نہیں کیا میں نے اس کے لیے؟ ہر سہولت، بہترین تعلیم، حتیٰ کہ بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ کو دکھا چکا ہوں، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ جاننے والوں کے درمیان مذاق بن گیا ہوں میں اس کی وجہ سے۔ سکندر عثمان بہت پریشان تھے۔ ہر وقت میرا دم حلق میں اٹکا رہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کس وقت کیا کر گزرے۔ اتنی احتیاط برتنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بار پھر غافل ہوئے اور وہ پھر وہی حرکت کر گزرا ہے۔ طیبہ نے اپنی آنکھوں سے امڑتے ہوئے آنسوؤں کو ٹشو کے ساتھ صاف کیا۔ وہ دونوں اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے کراچی سے اسلام آباد آئے تھے، مگر سالار کے سامنے آ کر دونوں کو چپ لگ گئی تھی۔ ان دونوں ہی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالت میں اسے کیا کہیں۔ سالار کو ان کی دلی اور ذہنی کیفیات کا اچھی طرح اندازہ تھا، اور ان کی خاموشی کو وہ غنیمت جان رہا تھا۔ انہوں نے اس دن اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اگلے دن بھی وہ دونوں خاموش ہی تھے، مگر تیسرے دن ان دونوں نے اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، آخر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سکندر نے اس رات بڑی تحمل مزاجی سے اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ میں نے اسی وعدے پر تمہیں اسپورٹس کار بھی لے کر دی تھی۔ ہر بات مان رہے ہیں ہم لوگ تمہاری، پھر بھی تمہیں قطعاً احساس نہیں ہے ہم لوگوں کا، نہ خاندان کی عزت کا۔ سالار اسی طرح چپ بیٹھا رہا۔ کسی اور کا نہیں تو تم ہم دونوں کا ہی خیال کرو، تمہاری وجہ سے ہماری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ طیبہ نے کہا، تمہیں کوئی پریشانی، کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کرو، ہم سے کہو، مگر اس طرح مرنے کی کوشش کرنا۔ تم نے کبھی سوچا ہے اگر تم ان کوششوں میں کامیاب ہو جاتے ہو تو ہمارا کیا ہوگا؟ سالار خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا۔ ان کی باتوں میں کچھ بھی نیا نہیں تھا۔ خودکشی کی ہر کوشش کے بعد وہ اس سے اسی طرح کی باتیں سنتا تھا۔ کچھ بولو، چپ کیوں ہو؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں؟
طیبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ انہیں دیکھنے لگا۔ ماں باپ کو اس طرح ذلیل کر کے بڑی خوشی ملتی ہے نا تمہیں؟ اس قدر شاندار مستقبل ہے تمہارا اور تم اپنی احمقانہ حرکتوں سے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگ ترستے ہیں اس طرح کے اکیڈمک ریکارڈ کے لیے۔ سالار نے بے اختیار ایک جمائی لی۔ وہ جانتا تھا اب اس کے بچپن سے لے کر اس کی اب تک کی کامیابیوں کو دہرانا شروع کیا جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے 15 منٹ اس موضوع پر بولنے کے بعد انہوں نے تھک کر پوچھا، آخر تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ بولو۔ میں کیا بولوں؟ سب کچھ آپ دونوں نے کہہ دیا، سالار نے کچھ اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ میری زندگی میرا پرسنل معاملہ ہے، پھر بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دراصل میں مرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ سکندر نے اس کی بات کاٹی۔ تم جو بھی کر رہے تھے وہ مت کرو، ہم پر کچھ رحم کھاؤ۔ سالار نے ناراضگی سے باپ کو دیکھا۔ تم آخر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تم آئندہ ایسی حرکت نہیں کرو گے؟ فضول میں بحث کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اس بار طیبہ نے اس سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نہیں کروں گا ایسی کوئی بھی حرکت، سالار نے بیزاری سے جیسے ان دونوں سے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اس کے وعدے پر مطمئن نہیں ہوئے تھے، نہ وہ نہ ان کی بیوی، مگر ایسے وعدے لینے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ وہ بچپن سے اپنے اس بیٹے پر فخر کرتے آ رہے تھے، مگر پچھلے کچھ سالوں سے ان کا وہ فخر ختم ہو گیا تھا۔ جتنا پریشان انہیں سالار نے کیا تھا، اتنا ان کے کسی بھی بچے نے نہیں کیا تھا۔ اب کیسا ہے تمہارا دوست؟ گئے تھے تم اس کی خیریت دریافت کرنے؟ امامہ وسیم کے ساتھ مارکیٹ جا رہی تھی کہ اچانک اسے سالار کا خیال آیا۔ پہلے سے تو حالت کافی بہتر ہے اس کی، شاید کل پرسوں تک ڈسچارج ہو جائے گا۔ وسیم نے اسے سالار کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تم چلو گی واپسی پر اس کو دیکھنے؟ وسیم کو اچانک خیال آیا۔ میں؟ امامہ حیران ہوئی۔ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ خیریت دریافت کرنا، اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، امامہ نے کچھ تامل سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، چلیں گے، حالانکہ اس طرح کے مریض کی عیادت کرنا فضول ہی ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے توقع تھی کہ اس کے پیرنٹس ہمارے گھر آئیں گے شکریہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے۔ ان کے بیٹے کی جان بچائی تھی ہم نے، کس قدر بروقت ہم نے اس کی مدد کی تھی، مگر انہوں نے بھولے سے بھی ہمارے گھر کا رخ نہیں کیا۔ امامہ نے تبصرہ کیا۔ تم ان بیچاروں کی کنڈیشن کا اندازہ ہی نہیں کر سکتی، کس منہ سے وہ شکریہ ادا کرنے آئیں، اور پھر اگر کوئی یہ پوچھ بیٹھے کہ آپ کے بیٹے نے ایسی حرکت کیوں کی تو وہ دونوں کیا جواب دیں گے؟ وہ بیچارے عجیب مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وسیم نے قدرے افسوس کرنے والے انداز میں کہا۔ ویسے اس کے پیرنٹس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور امی اور بابا پرسوں جب اس کی خیریت دریافت کرنے گئے تھے تو انہوں نے وہاں بھی ان دونوں کا بہت شکریہ ادا کیا تھا۔ یہ تو امی اور بابا کی سمجھداری تھی کہ انہوں نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا سالار کے بارے میں، ورنہ تو ادھر بھی خاصی خفت کا سامنا کرنا پڑتا انہیں۔ وسیم نے گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ مگر آخر تمہارے اس دوست کا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بیٹھے بٹھائے اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرنے لگتا ہے؟ امامہ نے پوچھا۔ تم مجھ سے اس طرح پوچھ رہی ہو جیسے وہ مجھے سب کچھ بتا کر یہ سب کچھ کرتا ہے۔ مجھے کیا پتا وہ کس لیے یہ سب کچھ کرتا پھرتا ہے؟ تو پھر بہتر نہیں ہے کہ تم ایسے دوستوں سے کچھ فاصلے پر رہو؟ ایسے لوگوں سے دوستی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر کل کو تم نے بھی اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں تو؟ ویسے تم نے اس دن جو حرکت کی تھی وہ اگر اسے یاد رہی تو ہماری دوستی میں خود ہی خاصا فرق آ جائے گا، وسیم نے کچھ جتانے والے انداز میں کہا۔ میں نہیں سمجھتی کہ اسے وہ تھپڑ یاد ہوگا، وہ صحیح طور پر ہوش میں نہیں تھا۔ تم سے ذکر کیا اس نے اس بارے میں؟ امامہ نے پوچھا۔ نہیں، مجھ سے کہا تو نہیں، مگر ہو سکتا ہے اسے یاد ہو۔ تم نے اچھا خاصا اس کو زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی، ایک تو اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، دوسرے گالیاں دے رہا تھا، اوپر سے میرا دوپٹہ بھی کھینچ لیا۔ اس نے دوپٹہ نہیں کھینچا تھا، اس کا ہاتھ لگا تھا، وسیم نے سالار کا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ جو بھی تھا اس وقت مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر بعد میں مجھے بھی افسوس ہوا، اور میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا۔ اگر کہیں وہ مر جاتا تو مجھے تو بہت ہی پچھتاوا ہوتا اپنے اس تھپڑ کا۔ امامہ نے قدرے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ چلو تم آج جا رہی ہو تو معذرت کر لینا، وسیم نے مشورہ دیا۔ کیوں ایکسکیوز کروں؟ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد ہی نہ ہو، پھر میں خواہ مخواہ گڑے مردے اکھاڑوں۔
شاپنگ کرنے کے بعد وسیم اسے کلینک لے آیا جہاں سالار زیر علاج تھا۔ وہ دونوں جس وقت اس کمرے میں داخل ہوئے اس وقت وہ سوپ پینے میں مصروف تھا۔ سالار نے وسیم کے ساتھ آنے والی لڑکی کو دیکھا اور فوراً پہچان لیا تھا۔ اگرچہ اس رات اس حالت میں وہ اسے شناخت نہیں کر سکا مگر اس وقت اسے دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گیا تھا۔ اپنی ممی سے یہ بات وہ پہلے ہی جان چکا تھا کہ وسیم کی بہن نے اسے فرسٹ ایڈ دی تھی، مگر اسے وہ فرسٹ ایڈ یاد نہیں تھی، بس وہ زناٹے دار تھپڑ یاد تھا جو اس رات اسے پڑا تھا۔ اس لیے امامہ کو دیکھتے ہی وہ سوپ پیتے پیتے رک گیا۔ اس کی چپتی ہوئی نظروں سے امامہ کو اندازہ ہو گیا کہ اسے یقیناً اس رات ہونے والے واقعات کسی نہ کسی حد تک یاد تھے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس کی ممی امامہ کا شکریہ ادا کرنے لگیں، جبکہ سالار نے سوپ پیتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وسیم سے اس کی دوستی کو کئی سال گزر چکے تھے اور اس نے وسیم کے گھر میں امامہ کو بھی کئی بار دیکھا تھا مگر اس نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ اس دن پہلی بار وہ اس قدر تنقیدی انداز میں غور کر رہا تھا۔ اس کے دل میں امامہ کے لیے تشکر یا احسان مندی کے لیے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے اس کے سارے پلان کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ امامہ اس کی ممی سے گفتگو میں مصروف تھی مگر وہ وقتاً فوقتاً اپنے اوپر پڑنے والی اس کی نظروں سے بھی واقف تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے کسی کی نظریں اتنی بری لگی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگ جائے۔ سالار کے بارے میں اس کی رائے اور بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے اس تھپڑ کے لیے معذرت کے ارادے سے وہاں آئی تھی مگر اس وقت اس کا دل چاہا اسے 2-4 تھپڑ اور لگا دے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد فوراً ہی وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور واپس جاتے ہوئے اس نے سالار کے ساتھ علیک سلیک کا تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ صرف اس کی ممی کے ساتھ دعا سلام کے بعد سالار کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل آئی اور باہر آ کر اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس طرح کے دوست بنائے ہوئے ہیں تم نے؟ اس نے باہر نکلتے ہی وسیم سے کہا جس نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ اب کیا ہوا یار؟ اسے دیکھنے تک کی تمیز نہیں ہے، اس بات کا احساس تک نہیں ہے کہ میں اس کے دوست کی بہن ہوں اور اس کے دوست کے ساتھ اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ وسیم اس کی بات پر کچھ خفیف سا ہو گیا۔ یہ آدمی اس قابل نہیں کہ اس کی عیادت کے لیے جایا جائے اور تم اس کے ساتھ میل جول بند کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گا آئندہ۔ اب تم بار بار اس بات کو نہیں دہراؤ، وسیم نے موضوع گفتگو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ امامہ دانستہ طور پر خاموش ہو گئی مگر سالار اس کے ناپسندیدہ افراد کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ وہ ان دنوں کچھ چھٹیاں گزارنے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، ورنہ شاید سالار سے اس کا اتنا قریبی اور اتنا ناپسندیدہ تعارف اور تعلق کبھی پیدا نہ ہوتا۔